لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال مولانا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہم السلام: للانسان فضیلتان عقل ومنطق، فبالعقل یستفید وبالمنطق یفید. ہمارے اور آپ کے آقا مولا حضرت امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کا یہ فقرہ، جس کے ذیل میں گفتگو اس 1445 کے ون کے عشرے کی چل رہی ہے، حضرت نے فرمایا کہ انسان کی دو فضیلت ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ انسان کا دوسری مخلوقات سے انسان کا امتیاز دو چیزوں سے ہے. ایک کا نام ہے عقل اور دوسری کا نام ہے زبان یا منطق کا لفظ استعمال ہوا. عقل کی تعریف کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا جس سے انسان فائدہ حاصل کرے. منطق زبان کی تعریف کیا ہے؟ فرمایا جس کے ذریعے دوسروں کو فائدہ پہنچ سکے. آج اس ذیل میں سوال یہ ہے کہ یہ عقل انسان کو کب ملتی ہے اور یہ زبان انسان کو کب ملتی ہے؟ اب اگر اس میں کوئی جانکار ہو آپ حضرات میں، تو وہ یہ بتا کہ ایک بچہ پیدا ہونے کے بعد کتنے دن کے بعد بول سکتا ہے، اور ایک بچہ پیدا ہونے کے کتنے دن کے بعد صحیح اور غلط کی، حق یا باطل کی تمیز کر سکتا ہے. ایک. دو، اور کیا بچے میں یہ صلاحیت ہو سکتی ہے کہ وہ بچپنے میں حق اور ناحق کی تمیز کر سکے؟ یہ دو چیزیں ہوں گی. ایک یہ کبھی کبھی ایسا کیا ممکن ہے؟ پہلے سوال قائم کر لیں، کیا ممکن ہے؟ اس لیے کہ مولا یہ کہتے ہیں کہ وَبِالْمَنْطِقِ یفید، زبان جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچے. تو کیا بغیر زبان کے اور بغیر بولے ہوئے یہ ممکن ہے کہ آدمی وہ کام کر جائے جو بڑے بڑے صاحبان زبان نہیں کر سکتے؟ سوال یہاں. کربلا میں جب آئیے گا تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ جی ممکن ہے. کا کیا مطلب؟ دیکھیے، بڑے سے بڑا آدمی ہو، چاہے جتنا برداشت والا آدمی ہو، جو پوزیشن ہے کربلا میں 6 مہینے کے بچے کی، آپ چاہے جتنے برداشت والے ہو، میں گلے کی بات نہیں کرتا، آپ کے جسم کے کسی حصے میں اگر آ کر کے تیر چبھ جائے تو آدمی آہ کرے گا یا مسکرائے گا؟ سوال ہے یا نہیں ہے؟ نمبر 1، آیا آدمی آہ کرے گا یا مسکرائے گا؟ تو جواب یہ ہے کہ بڑے سے بڑے لوگ، 50 سال کا، 60 سال کا، 40 سال کا، 20 سال کا کڑیل جوان بھی اگر اس کو جو ہے وہ کہیں تیر لگ جائے تو وہ آہ کرے گا، مسکرائے گا نہیں. کربلا میں یہ چیز پلٹ گئی. اور وہ بھی جوان کی بات نہیں ہے، علی اکبر علیہ السلام کی بات نہیں ہے، قاسم کی بات نہیں، ان کی شجاعت تو اپنی جگہ ہائی ہے، حضرت عباس کی بات نہیں ہے. وہ بچہ 6 مہینے کا جو کروٹ نہیں لے سکتا، پیاس کی شدت سے اپنے کو پلٹ نہیں سکتا جھولے میں، کیا وہ بچہ
تیر لگنے کے بعد مسکرا سکتا ہے، نمبر ایک۔ اچھا ایک بات اور، مسکرائے گا وہی جو پہلے، یہ مسکرانا بھی جیسے زبان اور عقل کا میں نے کہا نا گہرا رشتہ ہے، ویسے مسکراہٹ کا اور عقل کا بھی گہرا رشتہ ہے۔ جب تک آدمی میٹر نہیں سمجھے گا، عقلن بتائیے وہ کسی بات پہ مسکرا سکتا ہے؟ وہ کسی بات پر جو ہے وہ مسکرانا چھوڑیے افسوس کا اظہار کر سکتا ہے؟ آدمی روئے یا مسکرائے، کوئی بھی رد عمل، چاہے وہ مسکرانے کا ہو، چاہے وہ گریا کرنے کا ہو، چاہے کسی کو جواب دینے کا ہو، رد عمل کوئی بھی کیا بغیر سمجھے ہوئے کوئی رد عمل دے سکتا ہے؟ 4 مہینے کا بچہ، 6 مہینے کا بچہ، اس کے سامنے آپ کیا کیا باتیں کریں، اس سے کیا مطلب ہے؟ اس لیے چونکہ وہ سمجھ نہیں رہا ہے، اس لیے رد عمل نہیں کر رہا ہے۔ اب اگر کتاب آ کے کہتی ہے کہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام جب اپنے فرزند کو لے کے آئے اور تیر لگا، فَتَبَسَّمَ، آج گفتگو اس پر ہے۔ جیسے ہی تیر لگا، بچپنے سے آپ حضرات ہم لوگ سنتے آ رہے ہیں، نہیں یار کوئی نئی بات تو نہیں کہہ رہا ہوں نا، روایت یہ کہتی ہے کہ جیسے ہی تیر لگا، مولانا وسیع محمد صاحب قبلہ اعلی اللہ مقامہ، ہمارے وسیقہ اسکول کے سابق پرنسپل تھے، ان کا بھی انتقال ظاہراً 84 کے اسی آس پاس ہوا ہے، 83 کے آس پاس ہوا ہے۔ ان کی ایک کتاب ہے اس سلسلے میں مکمل، الرضیع الزامی، جس کا اردو ترجمہ ہوتا ہے پیاسا شیرخوار۔ تو آج جو گفتگو ہے کہ کیا اس عمر میں، اچھا انہوں نے بھی لکھا ہے، میں نے ان کی کتاب کا انعام اس لیے لیا کہ انہوں نے اپنی کتاب میں اس چیز کو لکھا ہے کہ جیسے ہی تیر لگا، فَتَبَسَّمَ، بچہ مسکرایا۔ سوال اس بات کا ہے کیا یہ چیز ممکن ہے؟ نمبر ایک۔ نمبر دو، اگر ممکن بھی ہے تو میں نے کہا نا زبان کا اور عقل کا گہرا رشتہ ہے، ویسے ہی کسی بھی رد عمل کا، ری ایکشن کا عقل سے تعلق ہے۔ جب تک سمجھے گا نہیں آدمی، نہ گریا کر سکتا ہے، نہ مسکرا سکتا ہے، نہ کوئی رد عمل نہیں کر سکتا۔ تو ایک جگہ تو یہ آتی ہے کہ ہم سرے سے اس واقعے کا انکار کرتے ہیں کہ صاحب 6 مہینے کا بچہ نہ سمجھ ہے نا، نادان، معاذ اللہ، یہ سب من گڑنت ہے، کہ نہیں رک جائیے۔ کسی چیز کا انکار اتنا آسان نہیں ہے جتنا اقرار آسان ہے۔ کیا مطلب؟ مثال کے طور پر یہ امام باڑہ ہے، یہ حسینیہ ہے، الحمدللہ خدا جو ہے وہ قبول فرمائے ان زحمتوں کو۔ یہاں ایک سوئی گر گئی، یہ ساری چیزیں آپ تیاری کر رہے تھے ون کے لیے، تو اسی میں سب لگانے کے چکر میں ایک سوئی گر گئی۔ اب یہ پریشان ہے عارف صاحب کہ کیا کریں، میں تب تک آگے چلو بھائی اب شروع کرنے کا وقت ہے۔ کیا ہوا؟ کہنے کیا بتائیں، ایک سوئی یہاں گر گئی ہے، وہ پتہ نہیں جو ہے کہاں چلی گئی، کوئی بیٹھ جائے کہیں چبھ نہ جائے، ٹینشن۔ تو میں نے کہا میں بتا سکتا ہوں کہ سوئی کہاں ہے۔ جی کہاں؟ میں نے کہا یہ دیکھیے پڑی ہے۔ اتفاق سے میری نظر وہاں پہنچ گئی، میں نے کہہ دیا۔ لیکن اگر میں آ کے باہر سے اور یہ کہوں کہ میں گارنٹی لیتا ہوں کہ یہاں سوئی نہیں گری ہے، میرے لیے اتنا آسان ہے کہنا؟ کیوں؟ کہ جب تک اس سوئی کے برابر پوری جگہ ان پتلیوں سے نہ گزر جائے تب تک ہم انکار کا حق نہیں رکھتے۔ آپ میری بات سمجھا لے گیا نہیں سمجھا؟ اس کا مطلب کیا ہوا کہ کسی چیز کا اقرار آسان ہے بنسبت انکار کے۔ اس کی چھوٹی سی مثال ایک اور لے لیجیے۔ میں آیا، انہوں نے کہا صاحب یہ بتائیے، راستے میں میں ایک روایت دیکھ رہا تھا، اسی کتاب کھولی میں نے، کیا زبردست روایت، اور اچھی لگی، 2-3 بار پڑھ ڈالا، بیٹھ گئی دماغ میں۔ یہاں جیسے آئی، اتفاق سے اسی سلسلے میں بات چل رہی تھی، کیا اس طرح کوئی روایت ہے؟ کسی نے پوچھا مولانا یہ روایت ہے؟ میں نے کہا جی ہاں، بہار رولنوار، جلد نمبر 55، صفحہ نمبر 50، سطر نمبر 13۔ تو میں بہت بڑا قابل ہو گیا، اتفاق ہے میں وہی پڑھ رہا تھا، میری نظر سے گزری تھی، میں نے کہہ دیا۔ لیکن اگر مجھ کو یہ کہنا
کہ یہ روایت 110 جلدوں میں سے کسی جلد میں بہار میں نہیں ہے، تو میں اتنی آسانی سے کہہ سکتا ہوں؟ جب تک کہ ایک ایک سطر بہار الانوار کی ان پتلیے سے نہ گزر جائے، مجھ کو انکار کا حق بولیے نہیں ہے۔ تو اب ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ کسی چیز کا اقرار آسان ہے بنسبت انکار کے۔ اب ہمارے سامنے دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ کیا جو کام 40 سال کے 30 سال کے بہادر نہیں کر سکتے، بھئی آپ کے پیر میں اگر تیر لگ جائے تو آپ مسکرائیں گے یا آہ کریں گے؟ تو جو کام ایک جوان نہیں کر سکتا عقلاً، کیا 6 مہینے کا بچہ ممکن ہے تیر لگے اور مسکرائے؟ پہلا سوال۔ دوسرا سوال یہ ہوگا کہ یہ ری ایکشن جو ہے رد عمل مسکرانے والا بغیر سمجھے ممکن نہیں ہے۔ پہلے آدمی سمجھے گا نا کہ میٹر کیا ہے، تب نہ رد عمل کرے گا۔ 6 مہینے کے بچے کے اندر کیا اتنی عقل ہوتی ہے کہ وہ میٹر کو سمجھ پائے؟ صلوات بر محمد پتا نہیں اعتراض میں سمجھا پایا نہیں سمجھا۔ اب آئیے چلتے ہیں قرآن سے پوچھتے ہیں۔ دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے امکان، جو ہم لوگوں کو مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے، ایک چیز ہوتی ہے امکان اور ایک چیز ہوتی ہے وقوع۔ امکان و وقوع میں فرق کیا ہے کہ پہلے بحث یہ ہوتی ہے کیا یہ چیز ممکن ہے، اگر اس کو آپ ثابت کر لے گئے تب دوسرا ثابت ہو کیا یہ ہوا بھی ہے۔ تو اب یہ دو چیزیں ہوئی نا، ایک کا نام ہے امکان اور ایک کا نام ہے بولیے وقوع۔ تو ہم وقوع پر بحث بعد میں کریں گے کہ کیا 6 مہینے کا بچہ اس طرح کا ری ایکشن کر سکتا ہے؟ ایک، ری ایکشن کے لیے ضروری ہے کہ اس کو سمجھ آئے۔ دو، تو اب قرآن کے روح سے کیا یہ چیز ممکن ہے یا عقلاً محال ہے؟ اب ہم کو جا کے قرآن کو دیکھنا پڑے گا کہ کیا یہ چیز ممکن ہے کہ بچہ چند دن کا وہ کسی مسئلے پر رد عمل ظاہر کر سکے۔ اب قرآن سے پوچھئے، جب قرآن پہ جائیں گے آپ، قرآن میں قصے ہیں نہیں ہیں؟ بولیے، قرآن میں کہانیاں ہیں نہیں ہیں؟ لیکن کسی بھی آدمی عالم سے پوچھئے قرآن کہانی کی کتاب ہے، وہ کہے گا نہیں۔ قرآن قصوں کی کتاب ہے، نہیں۔ پھر یہ قصے کیوں ہیں؟ ایک، دو، انبیاء کتنے ہیں؟ کتنے نبیوں کا ذکر ہے قرآن مجید میں؟ 25 28 سم تھنگ ہے نا؟ واٹس کرائٹیریا؟ واٹس کرائٹیریا؟ یہ بھائی 50 کا بھی نہیں ہے، 200 کا بھی نہیں ہے، 1000 کا بھی نہیں ہے، یہ گنتی کے 25 یا 28 لوگ۔ تو اس میں 1.25 لاکھ میں سے چھانٹنا پڑے گا نا کہ اچھا ایسا تو نہیں ہے کہ بقیہ نبیوں کا کوئی قصہ ہی نہیں، بقیہ نبیوں کی زندگی میں کوئی کہانی نہیں ہے، تو اتنے میں سے چھانٹ کے اچھا، اور جن کا ذکر ہے کئی بار ہے، تو اب ہم کو وہاں سمجھنا پڑے گا کہ قرآن نے یہ جو انتخاب کیا ہے نبیوں کی داستانوں کا، اس کے پیچھے راز کیا ہے، یا اور نبیوں کے علاوہ جو داستانیں قرآن میں ہیں، تو ان داستانوں کے انتخاب کے پیچھے سبب کیا ہے؟ میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن پڑھنے کے بعد ایک چیز سمجھ میں آتی ہے کہ شاید قرآن میں وہی داستانیں جگہ پانے کے قابل ہوئی ہیں جو کسی نہج سے اہل بیت کے کسی مسئلے کو سالو کر رہا۔ یہ ابھی جو میں نے کل آپ کو نقل کیا نا عبدیت کے ذیل میں جناب عیسیٰ والی، اس کو دوسرے نہج سے دیکھیے آپ۔ جناب مریم کی شادی کیوں نہیں ہوئی؟ سوال بولیے حارث صاحب، حضرت مریم سلام اللہ علیہ کی شادی کیوں نہیں ہوئی؟ تب کوئی کفو نہیں، یہی نا؟ کفو کیوں نہیں تھا؟ کیا اللہ کے بس میں نہیں تھا؟ جو خدا فاطمہ کے برابر علی کو خلق کر سکتا ہے کفو، وہ خدا جناب مریم سلام اللہ علیہ کے لیے ایک معصوم پیدا نہیں کر سکتا تھا؟ یہی کہتے ہیں نا، کفو نہیں تھا یعنی کوئی معصوم نہیں تھا، اور مریم معصومہ ہے، معصومہ کی شادی غیر معصوم سے، تو یہ مجبوری ہے یا مصلحت ہے؟ اگر مجبوری کہیے گا
تو اس کی قدرت پر حرف آئے گا، تو مجبوری نہیں مان سکتے، مصلحت ہے۔ مصلحت کیا ہے؟ مصلحت آپ کو بعد میں سمجھ میں آ گئی۔ وہ مصلحت کیا ہے؟ مصلحت یہ ہے جو میری سمجھ میں آیا کہ جب آئیں اللہ نے کہا کہ بھائی کس بات کا ٹینشن ہے؟ بیٹا ہم نے دیا ہے، ہم میٹر سالو کریں، آپ کو کچھ کرنا نہیں، آپ جائیے۔ جب لوگ کچھ بولیں گے تو تم ان سے کہہ دینا کہ صاحب ہم آج چپ کا روزہ ہے، ہم کوئی بات نہیں کریں۔ آ گئی۔ ایسا میٹر ہے کہ جو اپنے لوگ ہیں نا ان کے پاس بھی کوئی جواب نہیں ہے۔ ایک لڑکی جس کی شادی نہیں ہوئی ہے، اتنے دن سے گھر سے غائب تھی، اچانک آئی ہے، گود میں اس کے بچہ ہے، تو اپنے جو ہمدرد ہیں وہ بھی تو کوئی جواب نہیں دے پائے، اور ان سبوں کا موقع مل گیا۔ اب قرآن کہتا ہے، اس میں سے ایک بول پڑا، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے مقدس بی بی، تمہارا باپ تو ایسا نہیں تھا، تمہاری اماں تو ایسی نہیں تھی، یہ کیا ہے؟ فاشارت الیہ، مریم نے اشارہ کر دیا، جناب عیسیٰ بول پڑے۔ یہ پورا قصہ ہے۔ سوال یہ ہے، پالنے والے اتنا سب کرنے کے بجائے ایک معصوم پیدا ہو جاتا، اس لیے کہ جناب مریم کو معمولی ٹینشن نہیں ہوا ہے۔ کل میں نے عرض کیا نا کہ اپنی موت تک کے لیے کہہ دیا، یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کاش میں مر گئی ہوتی، لوگ مجھ کو بھول بھال گئے۔ تو اتنی ٹینشن سے کہیں آسان تھا تیرے لیے ایک، بولیے، معصوم پیدا کر دینا۔ پالنے والے تو نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ تو قادر مطلق ہے۔ یہی چیز ہے کہ نہیں، آگے مصلحت ہے۔ اب عیسیٰ بولے، یہ آیا قرآن میں۔ اب عیسیٰ کے بعد پھر ایک بچہ نکلے گا خانہ کعبہ سے، وہ آغوش پیغمبر میں قرآن و زبور و انجیل و توریت کی تلاوت کرے گا۔ اس وقت لوگوں کا تو میٹر نہیں ہے۔ 100 سال کے بعد، 200 سال کے بعد، 1000 سال کے بعد، آج 1400 سال کے بعد، اب ہم جب بیٹھ کے پڑھیں گے تاریخ میں، روایت ضعیف ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، اٹس امپاسبل، ناممکن۔ اب اللہ کہے گا اب سمجھ میں آیا ہم نے یہ کیوں کیا؟ ہم پیدا کر سکتے تھے۔ یہ عیسیٰ کو اس طرح پیدا کر کے اور گہوارے میں بلوا کر کے اور اس پورے قصے کو قرآن میں رکھ کے تاکہ کوئی بھاگ نہ سکے، یہ نظیر بنائی جا رہی ہے کہ وہ قادر مطلق ہے، چاہے تو بچے میں سمجھ بھی پیدا کر سکتا ہے، بچے میں کلام کی صلاحیت بھی پیدا کر سکتا ہے۔ لیکن اللہ کو پتا تھا کہ تم لوگ ہر چیز کا جواب نکال لو گے۔ اب اس کا جواب کیا ہے کہ صاحب وہ کوئی میٹر نہیں ہے، اس کو آپ یہاں نہیں لا سکتے۔ کیوں نہیں لا سکتے؟ کہ اس لیے کہ عیسیٰ نبی ہیں، اللہ کے عہدے دار ہیں۔ عیسیٰ کو اللہ نے نبی بنایا ہے، وہ نبی بول سکتا ہے۔ علی کوئی نبی ہے؟ بولیے، علی نبی تو نہیں ہے نا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ علی بلند ہے، بیت ہے، لیکن عام آدمی کیا کہے گا؟ علی نبی تو نہیں ہے۔ اللہ نے کہا رکو، ہم اور قصے سناتے ہیں، صلوات بر محمد۔ اب آئیے، اور صرف ایک نہیں، اب آئیے، جناب یوسف کی داستان قرآن میں ہے۔ بلایا زلیخا نے، وہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، گناہ کا مطالبہ کیا، یوسف علیہ السلام نے انکار کیا، بھاگے، آگے آگے یوسف ہے، پیچھے پیچھے زلیخا، یہاں تک کہ جیسے ہی آخری دروازے پہنچے زلیخا کا ہاتھ جناب یوسف کی قمیض پر پہنچ گیا، دروازہ کھلا، یوسف آگے بڑھے، ہاتھ میں قمیض تھی، پھٹ گئی۔ اب قرآن کہتا ہوا الفیا سیدہا لدی الباب، ادھر دروازہ کھلا یوسف، پیچھے زلیخا، سامنے زلیخا کا شوہر، بالکل کیس فائنل۔ یہ کیا ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ جلدی سے زلیخا نے اپنی صفائی دی۔ ما جزاء من اراد باہلک سوءا الا ان یسجن او عذاب علیم، کیا سزا ہو سکتی ہے اس کی جو تیری بیوی کے ساتھ غلط ارادہ کرے، سوائے اس کے کہ اس کو جو ہے وہ جیل میں ڈال دیا جائے یا سخت عذاب کیا جائے۔ اب جناب یوسف تو ہکا بکا، اور الٹا چور کو توال کو ڈانٹ رہا ہے۔ قرآن جو میں عربی پڑھ رہا ہوں قرآن ہے، حضرت یوسف نے کہا
ہی راودتنی عن نفسی، میری کوئی خطا نہیں تھا، ساری بدماشی اس کی ہے۔ اب یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اس کی شرارت ہے، وہ کہہ رہی کہ صاحب اس نے یہ حرکت کی، کیسے طے ہوگا؟ زلیخا کے شوہر نے کہا گواہ، اس نے صاحب اپنی ندیمہ کو کھڑا کر دیا سامنے، اس نے پوری گواہی دے دی صاحب۔ وہ اب دیکھیے آپ، تھوڑا سا جب تک جیسے وہ پتنگ اڑتی ہے نا، تو لڑکے جو ہے وہ ڈور لوٹنے جاتے ہیں، تو ہمارا تو بہت بڑا میدان ہے اسکول کا ہمارے، تو اس میں لڑکے دوڑتے ہیں تو پہلے وہ ڈھونڈتے ہیں لکڑی کوئی پڑی ہو، کہ لکڑی کیوں لیتے ہیں؟ تاکہ وہ جو ڈور لوٹیں گے بغیر لکڑی کے لپٹے گی نہیں، تو لپیٹنے کے لیے ایک لکڑی چاہیے، ویسے ہی جھوٹ کو منوانے کے لیے تھوڑا سچ چاہیے، کہ اسی سچ کے اوپر پورے جھوٹ کی ڈور کو لپیٹا جا سکے۔ اتنا سچ ہے، وہ سچ کیا ہے کہ ایک خاتون آئی تھی زلیخا کے ہی رشتہ داروں میں سے، یا جو ہے وہ اس کے شوہر کے رشتہ داروں میں سے، اس کی گود میں بچہ تھا اور وہ صبح سے روئے جا رہا تھا۔ ادھر زلیخا نے بلوایا حضرت یوسف، وہ چلے، بغل میں دیکھا بچہ رو رہا ہے، گئے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا، چپ ہو، یہ اتنا صحیح ہے۔ اس کی ندیمہ نے کہا صاحب ہم نے دیکھا کہ وہ ادھر جا رہے تھے، وہ جو آپ کے رشتہ دار آئی ہیں، وہ بچہ ان کا رو رہا تھا، انہوں نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا، وہ چپ ہو گئی، چپ ہو گیا، اور پھر وہ آگے بڑھ گئے، نکلتے آپ نے دیکھ لیا، پوری گواہی گزر گئی نا۔ اب شوہر نے کہا بھائی تم کیا کہتے ہو؟ حضرت یوسف کو کلک ہو گیا کہ جو بچہ چپ ہو سکتا ہے وہ بول بھی سکتا ہے۔ انہوں نے کہا صاحب ہمارے پاس گواہ ہے، کیا لاؤ؟ تو وہی بچہ۔ شوہر نے کہا زلیخا کے کہ صاحب دیکھو، اب ان کو کیا پتا کہ بچہ بول سکتا ہے زلیخا کو؟ انہوں نے کہا نہیں نہیں لانے دیجئے، بچہ آ گیا۔ جناب یوسف نے اتنا پوچھا، بول اللہ کی قدرت سے، وہ بچہ بول پڑا، ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبین، اگر قمیص آگے سے پھٹی ہے تو یہ سچ بول رہی ہے، یوسف جھوٹے ہے۔ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ، اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو یوسف سچ بول رہے ہیں، وہ جھوٹ بول رہی، معاملہ کلیئر ہو گیا۔ پالنے والے یہ دوسرا قصہ کیوں؟ تو وہاں اعتراض کر رہے تھے نا، عیسیٰ تو نبی ہیں، عیسیٰ تو پیغمبر ہیں، وہ بول رہے تو یہ تو نبی نہیں ہے، یہ تو پیغمبر نہیں، یہ دو ہوا، اب آئیے تیسرا، صلوات در محمد، جلدی جلدی۔ قرآن مجید میں ہی 30ویں پارے میں اصحاب اخدود کا قصہ ہے۔ یہ اصحاب اخدود کیا ہیں؟ اس زمانے کے جو پیغمبر تھے، ان کی جو تبلیغات شروع ہوئی تو لوگ جو ہے وہ دین میں ان کے آنے لگے۔ حاکم کا دین الگ تھا، اس نے یہ دیکھا کہ جب پوری جو ہے وہ پبلک ہی پلٹ جائے گی تو میری سرکار کیسے بچے گی؟ لہذا جتنے لوگ مومن ہو گئے تھے، ایک گڑھا کھودا گیا اخدود، اس میں آگ جلائی گئی اور سب کو اکٹھا، یا تو اپنے پرانے مذہب پہ پلٹ آؤ یا تو کود جاؤ، جان دے دو۔ تو کچھ نے سمجھوتا نہیں کیا، کود گئے، جان دے۔ کچھ نے وہی جو اس دن کا جان ہے تو جہان ہے، انہوں نے صاحب اسی میں تفسیروں میں ایک خاتون جس کی گود میں بچہ تھا، ایمان کہتا تھا کود جاؤ، ممتا کہتی تھی اس کا کیا؟ ایک طرف ماں کی ممتا، محبت، کیا کریں؟ اب وہ کبھی بڑھتی تھی، محبت بچے کی روک لیتی، بڑھتی تھی، محبت بچے کی روک لیتی۔ اتنے میں وہ بچہ قدرت الہی سے گویا ہوا، اماں ہم حق پر ہیں، ڈرو مت، کود جاؤ۔ یہ ہوا تیسرا قصہ۔ اب اگر قرآن کی روح سے دیکھا جائے تو اس عمر کے بچے، کیا ان کے اندر شعور آ سکتا ہے قرآن کی روح سے؟ جواب دیجئے ہاں، اس لیے کہ ریئیکشن جو ہے بغیر شعور کے نہیں ہو، تو کیا اتنے بڑے بچہ کلام کر سکتا ہے؟ جواب ہاں۔ اس کے اندر شعور آ سکتا ہے؟ جواب ہاں۔ اب قرآنی روح سے ہم نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنے کی کوشش کی کہ اس ایج کے بچے بول بھی سکتے ہیں،
اور بولیے سمجھ بھی سکتے ہیں، یعنی یہ چیز قرآن کے اعتبار سے ناممکن نہیں ہے۔ ہم نے کہا تھا دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک کا نام ہے امکان، ایک کا نام ہے وقوع۔ امکان ثابت ہو گیا قرآن مجید، تو جب امکان ثابت ہے تو وقوع پر بحث کی کیا ضرورت ہے؟ اگر کوئی کہتا ہے کہ کربلا میں جو ہے وہ 6 مہینے کا بچہ تیر لگا تو مسکرایا، ہاں یہ بحث ہو سکتی ہے۔ یہ چیز ناممکن نہیں ہے قرآن کی روح سے کہ اصغر مسکرائے، قرآن نے ثابت کر دیا مسکرا سکتے ہیں۔ مسکرائے کہ نہیں مسکرائے اس پر بحث کی ضرورت نہیں ہے، یہ چیز پاسبل ہے اگر خدا چاہ لے۔ اب یہاں سے دوسرا سوال ہوگا کہ ٹھیک مسکرائے تو کیوں مسکرائے؟ بس صلوات محمد و آل محمد۔ مسکرا سکنے میں کوئی شبہ اب نہیں ہوگا، اب صرف سوال یہ ہے کہ مسکرائے تو سوال یہ ہے کہ کیوں مسکرائے۔ بھائی اس کو دعا کیجیے اللہ توفیق دے سمجھا دے۔ کربلا میں جو لشکر امام حسین علیہ السلام پر پانی بند کیا گیا تھا اس کے پیچھے راز کیا تھا؟ سوال، کیا یہ پانی امام حسین کے لیے بند کیا گیا تھا کہ جب بہت زیادہ پیاس سے بے چین ہو جائیں گے تو مجبور ہو جائیں گے جو ہے وہ بیعت کرنے پر؟ یہ سب کو اچھی طرح پتا تھا کہ کوئی دباؤ بھی امام حسین پر کام آنے والا نہیں ہے۔ حتیٰ یزید کا باپ، جس نے اپنے باپ کی وصیت کے خلاف کیا، یزید کا باپ وصیت کر کے گیا تھا کہ خبردار حسین سے مت لجنا، ان کے سینے میں ان کے باپ کا دل ہے۔ تو عقلی اعتبار سے یہ جو کربلا میں پانی بند کیا گیا وہ امام حسین علیہ السلام پر ڈائریکٹ دباؤ نہیں کہ صاحب پیاسے ہوں گے تو بے چین ہو جائیں گے، ہاں دباؤ تھا دوسری طرف سے۔ کیا؟ جب پیاس بھڑکے گی تو حسین پر تو اس کا اثر ہونے والا نہیں ہے، حضرت عباس پر تو اس کا اثر ہونے والا نہیں ہے، لیکن جب بچے پیاسے ہوں گے تو مائیں بے چین ہوں گی۔ اب آپ دیکھیے کہاں سے یہ دباؤ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، مائیں بے چین ہوں گی۔ ہم جناب زینب کی بات نہیں کرتے کہ وہ علی کی بیٹی ہے سلام اللہ علیہا، کل ان پر بات ہو چکی ہے، لیکن جب جو ہے وہ پیاس کا غلبہ ہوگا، چلیے علی اکبر بھی 18 سال کے ہیں، جوان ہیں، وہ برداشت کر لے جائیں گے۔ ایک چیز آپ نے سنی ہوگی، امام حسین سلام اللہ علیہ کا شعر ہے کہ مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جس میں رباب اور سکینہ نہ ہو۔ تو اب جب رباب کا بچہ پیاسا ہوگا تو اندر سے خواتین کا دباؤ بنے گا امام حسین پر۔ ممکن ہے رباب کہیں بھائی بچے کی پیاس نہیں دیکھی جاتی، ممکن ہے ام لیلہ کہیں بچے کی پیاس نہیں دیکھی جا سکتی۔ تو میری سمجھ میں جو آیا ہے وہ شاید یہ ہے کہ یہ سارا جو کام ہوا ہے پانی بند کرنے کا، عورتوں کے ذریعے یا یوں کہیے ماؤں کے ذریعے امام حسین علیہ السلام پر پریشر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ خود تو کسی دباؤ میں نہیں آئیں گے، لیکن جب ماؤں کا دباؤ پڑے گا تو ان کے دباؤ میں آ کر کے امام حسین علیہ السلام بولیے بیعت کر لیں گے، شاید اس کے لیے۔ اب یہ تو بات ہو گئی، ایک سوال کا جواب اور دے دیے۔ آج ہم 1400 برس کے بعد اس چیز کو محسوس کر رہے ہیں کہ یہ پانی کا بند کرنا یہ ماؤں کے ذریعے امام پر دباؤ بنانے کے مقصد سے شاید رہا ہو۔ کیا اس چیز کو امام حسین نہیں سمجھ رہے کہ پانی بند کرنے کے پیچھے امام ہے وہ؟ یہ بات جب ذہن میں آ گئی، اب ایک سوال کا جواب، اب بتائیے حضرت عباس، علی اکبر، قاسم، ان سب میں پیاس برداشت کرنے کی سب سے کم کیپیسٹی کس کے اندر ہوتی؟ عباس میں یا علی اصغر میں؟ اکبر میں یا علی اصغر میں؟ قاسم میں یا علی اصغر میں؟
عقل کیا کہتی ہے؟ سب سے کم جو برداشت کا مادہ ہے پانی پیاس کا، وہ کس کے اندر ہوگا؟ جناب عباس کہاں اور کہاں جناب علی اصغر، علی اکبر کہاں، کہاں جناب؟ تو سب سے کم جو پیاس برداشت کرنے کی کیپیسٹی ہوگی وہ کس کے اندر ہوگی؟ جناب علی اصغر کے اندر۔ اور میں نے ابھی کہا کہ آج 1400 برس کے بعد ہم یہ اپنے، تو کیا امام حسین نہیں سمجھ رہے تھے کہ یہ جو پانی بند کیا جا رہا ہے یہ ماؤں کے ذریعے ہم پر دباؤ بنانے کی؟ اب آئی جب پیاس برداشت کرنے کی سب سے کم صلاحیت کیپیسٹی علی اصغر کی تھی، تو جو کام آخر میں ہوا ہے وہ کام صبح نہیں ہو سکتا تھا؟ علی اصغر کو سب سے پہلے لے جاتے، امام حسین علیہ السلام پانی کے لیے کہتے، جو ہوا ہے عصر میں وہ ہو جاتا صبح صبح، تو کم از کم بچہ یا تو پیاس بجھ جاتی، نہ پیاس بجھتی تو کم از کم بچہ راحت تو ہو جاتا، نا سکون سے ہو جاتا۔ لیکن جس کے اندر سب سے کم برداشت کی قوت ہے اس کو امام حسین نے رکھا سب سے بعد میں۔ جس کے اندر سب سے کم صلاحیت تھی پیاس برداشت کرنے کی اس کو رکھا امام حسین علیہ السلام نے سب سے۔ اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ اس کے پیچھے راز وہی ہے کہ اگر صبح صبح اصغر شہید ہو گئے ہوتے تو یہ لوگ کہتے رہی کیا بتائیں وہ جلدی ہو گئی، اگر کہیں رباب والا ہوتا اور رباب کا دباؤ بنتا تب شاید حسین آ جاتے، شاید بیعت کر لیتے۔ امام فرمائیں گے ہم ظلم کے دل میں کوئی حسرت باقی نہیں رہنے دیں، جس کے اندر سب سے کم برداشت کی قوت ہے اس کو ہم سب سے آخر میں رکھیں گے۔ اب مقصد پورا سمجھ گئے؟ اب سب سے آخر میں لے کے علی اصغر کو آئے، فرمایا ان لم ترحمونی فرحموا ھذا الطفل، اگر مجھ پر رحم نہیں کر سکتے ہو اس بچے پر رحم کر دو، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا۔ ابھی میں آتا ہوں، جیسے ہی امام نے یہ کہا ان لم دیکھیے اس جملے پر بھی غور کرنے کی ضرورت کہ وہاں بھی امام نے اپنی عزت نفس کا خیال رکھا، یہ نہیں کہا کہ مجھ پر رحم کرو، ان لم ترحمونی، نہیں کرتے ہو مت کرو، میں تم سے رحم کی بھیک نہیں مانگتا، فرحموا ھذا الطفل، اس بچے پہ رحم کر دو۔ اور جب کوئی جواب نہیں ملا امام نے بچے کو زمین پر لٹا دیا۔ یہ چیز دیکھیے پڑھنا اور ہے، جب تک ان یزیدیوں کے دماغ میں یہ خیال نہیں آیا ہوگا امام یہ جملہ نہیں کہہ سکتے۔ کیا کہہ کے رکھا؟ اگر تم سمجھتے ہو کہ اس بچے کے بہانے سے میں پانی پی لوں گا، اس کا مطلب وہ ملائین یہ سوچ رہے تھے، رکھ دیا، آؤ اپنے ہاتھ سے پانی پلا دو۔ جب کوئی جواب نہیں ملا حضرت نے بچے کو اٹھا لیا، تم بھی حجت خدا کے فرزند، اپنی حجت ان ظالموں پر تمام کر دو۔ سوکھی ہوئی زبان پپڑائے ہوئے ہونٹوں پر پھرانا شروع کی۔ یہ منظر وہ تھا جو کتابیں کہتی ہیں کہ خود یزیدی دیکھ کے برداشت نہیں کر پائے۔ عام چاہنے والوں کی بات چھوڑی، یزیدی سنگ دل پتھر دل اس چیز کو دیکھ کے برداشت نہیں کر پائے۔ روایتیں کہتی ہیں نا، سنتے اب منہ پھیر پھیر کے رونا شروع کیا، ڈر گیا ابن سعد، کہنے لگا اینا حرملہ، حرملہ کہاں ہے؟ حسین کی بات کو قطع کر دے، 3 بھال کا تیر چلے کمان میں جوڑا گیا، سنسناتا ہوا تیر آ کے اصغر کے گلے میں لگا، فانقلب الصبی علی ید الامام۔ اب یہاں پر جس پر ہماری اتنی دیر سے بحث ہو رہی، اب یہاں پر جب تیر لگا تو روایت کیا کہتی ہے؟ فتبسم، تیر لگا بچہ مسکرایا۔ یہ قرآن سے ہو چکا ہے کہ اللہ چاہے تو بچے کے اندر شعور بھی آ سکتا ہے، عقل بھی آ سکتی ہے، بچہ بول بھی سکتا ہے، لیکن عقل کہتی ہے کہ کہاں بولنا ہے کہاں نہیں بولنا۔ اصغر بول بھی سکتے تھے، جب وہ بول سکتے تو اصغر، لیکن عقل ہے، ان کو پتا ہے کہ کہاں بولنا چاہیے۔ تیر لگا، بولے کچھ نہیں، فتبسم، مسکرائے۔ یہ کیوں مسکرائے اصغر؟ ابھی میں نے آپ کو عرض کیا نا
پانی بند کرنے کا سبب کیا تھا؟ تاکہ ماؤں کے ذریعے سے امام پر دباؤ بنایا جا سکے بیعت کا۔ اب جب تیر لگا، اصغر کو اصغر مسکرا پڑے، یہ مسکرا رہے نہیں تھے بلکہ اپنے بابا کی فتح کا اعلان کر رہے تھے کہ جس مقصد کے تحت تم نے پانی بند کیا، لو میں بھی چلا اور میرے باپ پر کوئی دباؤ کارگر نہیں ہوا۔ تو یہ تبسم اصغر نہیں ہے، یہ فتح حسینی کا اعلان ہے۔ بس دو جملے مصائب کے اور ختم و دعا۔ تیر لگا فتبسم، مسکرائے، فانقلب الصبی علی یدی الامام، بچہ باپ کے ہاتھوں پر منقلب ہو گیا، ابا سے ڈھانک لیا۔ اکبر کی لاش لائے، کوئی تذبذب نہیں۔ قاسم کی لاش لائے، ابا سے علمدار کا علم، سب کی لائے نا۔ لیکن 6 مہینے کے لاشے میں کیا ہے کہ جو تذبذب یہاں وہ کہیں نہیں ملتا، نہ بار بار آگے بڑھتے تھے، پھر پلٹ آتے تھے اور پڑھتے جاتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ روایت کہتی 7 مرتبہ آگے بڑھے، 7 مرتبہ پیچھے ہٹے، فرماتے جا رہے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ۔ اعمال عاشور میں کرتے ہیں آپ، رضا بقضائہ و تسلیم، یہاں تک کہ جی کڑا کیا، در خیمہ پر آئے، آواز دی رباب اپنے بچے کو لے جاؤ۔ رباب سے پہلے وہ کم سن بہن آ گئی، بابا بھیا کو پانی پلا لائے، اب کیا جواب دیں امام؟ ابا کا دامن ہٹایا، اتنے میں ماں آ گئی، نظر پڑی، جیسے کوئی جملہ نکلی، بس ایک فقرہ کہا، بنیا امثلک ینحر، بیٹا کیا تجھ جیسے بچوں کو بھی رحم نہر کر دیا جاتا ہے؟ لے کے امام آئے۔ یہ ایک لوتی لاش تھی جس کو امام حسین علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے دفن کیا۔ بس آخری بات اور ختم و دعا، پشت خیمہ پر آئے، ذوالفقار سے لاش قبر کھودی، لاش کو دفنایا۔ اب وہ وقت آیا کہ حضرت بھی شہید ہو گئے۔ بس ذرا سا آپ کو پیچھے لے چلتا ہوں اور مجلس تمام۔ جب حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو رات کی تاریکی میں دفن کر دیا گیا، صبح لوگوں کو پتہ چلا تو کچھ لوگ آئے، علی آپ نے اچھا نہیں کیا، ہمارے نبی کی بیٹی تھی، ہم شان سے جنازہ اٹھاتے، ہم نماز پڑھتے۔ مولا نے فرمایا بھیا اس میں میری کوئی غلطی نہیں ہے، میرا کوئی رول نہیں ہے، ان کی وصیت تھی۔ ایک اس میں کہتا ٹھیک ہے تو آپ کو جو کرنا تھا وہ آپ نے کر لیا، ہم جا رہے ہیں، قبر کھودیں گے، لاش نکالیں گے، شان سے جنازہ اٹھائیں گے، نماز پڑھیں گے۔ میں اتنا سننا تھا کہ تاریخ کہتی امام کے پاس ایک پیلی ابا تھی، اس کو دوش پہ ڈالا، آ گئے شمشیر لے کر کے، ہمت ہے تو ہاتھ لگا کے دیکھ لو۔ اتنے میں ایک آدمی دور سے آیا، اس نے دیکھا کیا کرنے جا رہے ہو، کیا ہوا؟ کہا ہم نے پیغمبر کو کہتے سنا ہے جب علی کے منہ سے جھاگ نکل رہا ہو، دوش پر زرد ابا ہو، مٹی کے گھوڑے پہ سوار ہو، خبردار علی کے سامنے مت آنا۔ جیسے اس نے روایت سنائی لوگ ڈر گئے، خاموش ہو گئے۔ ٹھیک ہے یا علی آپ نے کیا جو ٹھیک کیا، چلے گئے۔ سناؤں آپ کو، اللہ اکبر، مولا آپ موجود تھے، آپ نے بی بی کی قبر کھودنے نہیں دی، لیکن ہائے کربلا کا میدان آپ ہی کا پوتا تھا، آپ کا ہم نام تھا، اور وہ ایک لوتا تھا جس کو امام نے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا تھا، مگر ان ملعون یزیدیوں نے نیزہ چبھا کر کے بچے کی لاش نکالی، سر کو قلم۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ خدا ہماری اس عزا کو قبول فرما، مزید عزائے اہل بیت کی توفیق کرامت فرما، جب تک زندہ ہیں در اہل بیت سے وابستہ رکھ، مرنے کے بعد جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما۔ یا اللہ ہمارے مولا، ہمارے آقا، ہمارے مالک، ہمارے صاحب، ہمارے سید و سردار
امام زمانہ کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما، حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔